سمجھتے ہو کیا بنے؟ کماؤ پوت، پیسہ نوٹ چھاپنے کی مشین بنے وہ. تو آپ فرض کر لو کہ آپ میں سے، ہماری قوم میں سے ہر ایک کے کتنے بچے ہیں؟ 2. سب تمیز کے، سب کو ڈاکٹر بنا دیا، کسی کو انجینئر بنا دیا، کسی کو MBA کرا دیا آپ نے، سارے 17 گریڈ سے اوپر یا 17 گریڈ کے آفیسر بن گئے. کیا یہ پاسبل ہے؟ ابے 17 گریڈ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے ماتحت 16ویں 15ویں 13ویں 14ویں گریڈ کے اتنے سارے لوگ ہوں آفیسر امور اضافیہ میں سے. امور اضافی پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ امور اضافیہ کہتے ہیں کہ کسی کی نسبت کسی کو کوئی گریڈ دینا. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں یہ بڑے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں نہیں یہ بڑے نہیں، بڑے تو وہ ہیں. تو جواب میں کیا کہا جائے گا؟ بھائی یہ بڑے ہیں، ان کی نسبت چھوٹے ہیں، اور وہ بڑے ہیں لیکن ان کی نسبت بڑے ہیں، ان کی نسبت کیا ہے؟ چھوٹے ہیں. ایک چھوٹا بچہ آیا آپ کے پاس، آپ نے کہا یہ بڑا ہے، اگلا کہے گا یہ بڑا تو نہیں، یہ تو چھوٹا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ بھائی میں اس کے چھوٹے بھائی کی حیثیت سے کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے. تو بڑا ہونا، چھوٹا ہونا، موٹا ہونا، دبلا ہونا، یہ ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ امور اضافیہ. اضافی کا مطلب کسی سے کمپیئر کر کے ہم کسی پر حکم لگاتے ہیں. اگر اس میں کمپیئر کرنے کا سیٹ اپ نکال دیں تو نہ کوئی دنیا میں بڑا ہے، نہ کوئی دنیا میں چھوٹا ہے. مرد کو مرد عورت کی نسبت کہا جاتا ہے، عورت کو عورت مرد کی نسبت. تبھی فرشتوں میں نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت، کیونکہ کوئی دوسری جنس ہی نہیں ہے نا جس کے مقابلے میں اس کو کہا جائے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا یہ 17 گریڈ کا، یہ گریڈ گورنمنٹ نے رکھے ہیں ماتحتوں کی نسبت. آرمی میں جب ہم کہتے ہیں یہ لیفٹیننٹ ہے تو کیا مطلب؟ اس کے ماتحت اتنے فوجی ہیں، ان کے مقابلے میں اس کا ایک خاص گریڈ ہے. تو جب قوم میں ہر ایک کے 2 بچے ہو گئے، کسی کا باپ بھی 17 گریڈ کا آفیسر سب کو نہیں بنا سکتا، نظام عالم ہی تباہ برباد ہو جائے گا. خود بخود اسی حساب سے آبادی کا ریشو جتنا گھٹے گا، 17 گریڈ کی ویلیو اسی حساب سے کیا ہوگی؟ کم ہو جائے گی. ڈاکٹروں کی ویلیو اسی حساب سے کیا ہو جائے گی؟ ایک محلے میں ایک ڈاکٹر چاہیے ہوتا ہے نا، تو محلہ جب شارٹ ہوگا تو ڈاکٹر خود بخود مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے؟ شارٹ ہو جائیں گے. سب کو ڈاکٹر بنانا پرلے درجے کی بے وقوفی اور کیا ہوگی؟ حماقت. پھر تمہیں ٹماٹر کہاں سے ملیں گے؟ میں حیران ہوتا ہوں، میں مولوی ہو کے اتنی سینس رکھتا ہوں. تم لوگوں نے یونیورسٹیوں میں سائنس پڑھی ہے یار، PhD کے اسکالر ہو، تمہاری سمجھ میں یہ 2 4 کی طرح باتیں نہیں آ رہی. ہم تو میٹرک پاس ہیں، انٹر بھی ہم نے ایک ایسے کالج سے پاس کیا تھا جو پاس ہی ہو گیا تھا بس. پھر بھی اللہ نے ہمیں اتنی سینس دی ہے، اور اتنے بڑے بڑے اسکالرز یہ باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ 2 بچے ہو ایجوکیشن میں ماہر، اور قوم کو اس راستے پہ ڈال دیا آپ نے. تو وہ تو خود بخود 17 گریڈ. دیکھو یہ تو گراف ایسے چلتا ہے نا. دیکھو اس کی مثال ایسے ہے، ملک کا وزیر اعظم ایک ہوتا ہے نا، سب سے بڑا عہدہ صدر یا وزیر اعظم کا ہوتا ہے، یہ چیف آف آرمی اسٹاف کا ہوتا ہے. آپ کہو ہم سب کے ایک بچے ہوں گے اور سب چیف آف آرمی اسٹاف بنیں گے، بن سکتے ہیں کیا؟ بھائی وہ تو ویلیو اسی حساب سے کیا ہو جائے گی؟ کم. پھر جتنے لوگوں نے چیف بننے کی ٹریننگ کی ہوگی ان کی سب کی ٹریننگ کیا ہو جائے گی؟ ضائع. بیچیں گے وہ ٹماٹر ہی بیٹھ کے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ کھوپڑی جو ہے نا، پروپیگنڈا کر کر کے نا کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے؟ پروپیگنڈا سن سن کے کھوپڑی کام کرنا بولو چھوڑ دیتی ہے. یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا اور آپ نے نہیں کرنا کہ کتنے ہمیں ڈاکٹر چاہیے، کتنے ہمیں انجینئر چاہیے، کتنے 17 گریڈ اور اس سے اوپر کے. یہ فیصلہ فطرت کرتی ہے. جتنی نیڈ ہوتی ہے اتنے ہی بن سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں بن سکتے. ہم تربیت کو فوکس کریں گے. تربیت زیادہ بچوں کی اچھی ہوتی ہے، کم بچوں کی، کیونکہ بہن بھائی نہیں ہوتے ان کے ساتھ. بہن بھائیوں کا وجود بھی یہ نیچرل ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. جس بچے کے بہن بھائی نہ ہو اس کی مینٹل گروتھ کم ہوتی ہے. ایک فیملی میں اللہ نے پیدا کیا ہے انسانوں کو، اس کا وجود ضروری ہے. تو ایجوکیشن ہر آدمی. یہ بڑی تحریک چل رہی ہے خواتین کو پڑھاؤ لکھاؤ. کس فیلڈ میں پڑھاؤ بھائی؟ کیا پڑھاؤ ان کو؟
میں تعلیم کا قائل ہوں, عورت کا بھی مرد کا بھی. اس کی نیڈ دیکھو نا, اس کو ضرورت کس چیز کی ہے. آپ کے پاس روزگار ہے نہیں, آپ نے ساری خواتین کو ایجوکیشن دے کے روزگار دے دیا, مرد کیا ہو گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھے ہوئے گٹکے کھا رہے ہیں بیٹھ کے بے وقوفوں کی طرح, ایک بس دم ہلانا ہے ان کے پیچھے. اپنے آقاؤں کے پیچھے کیا کرنا ہے, دم ہلانی ہے. اب آپ دیکھ لو یار, ہر جگہ ہر ڈپارٹمنٹ میں خواتین آ رہی ہیں, مرد کیا ہو رہے ہیں, بے روزگار ہو رہے ہیں. اس سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے, گھر میں عورت کی آمدن آ رہی ہے, مرد کی آمدن نہیں آ رہی. اس مرد سے بڑا مکھنچو کوئی ہوگا؟ وہ تو مرد ہی نہیں رہا, پھر وہ تو LGBT بن جائے, اچھا ہے. وہ سارا سیٹ اپ کیا ہو گیا, خراب. یہ جو میں نے قرآن کی آیت جعلناکم امۃ وسطا, ہم نے معتدل امت بنایا, یہ بیلنس آپ کو غیر مسلم کنٹریز میں جا کے نظر آتا ہے. جب آپ اس سوسائٹی میں دیکھتے ہیں سب خیر ہونے کے باوجود بھی تباہی کی طرف جا رہا ہے ایک معاشرہ, پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی خیر نہیں ہے, پھر بھی وہ والی تباہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ کسی نہ کسی درجے میں ہم اعتدال پر قائم ہیں. ہمارے یہاں پتا ہے کہ مرد کا کام ہے کمانا, عورت کا کام بچے پالنا اور شوہر کی آمدن کھانا, یہ ہمیں پتا ہے. گوروں کو نہیں پتا یہ بات. گورے کہتے ہیں کیوں بھائی, کیوں ہر اخپل زندگی گزارو نا. جب اخپل زندگی ہے تو ریلیشن مارکیٹ سے کیا ہو گیا, شارٹ. ریلیشن ہی شارٹ مارکیٹ سے. تو وہی ہوگا پھر, کتے وتے ہی پالو گے بڑھاپے میں جا کے, جیسے کہ پال رہے ہیں وہاں تو بہت لوگ پالتے ہیں, آپ لوگ کا مجھے نہیں پتا. فیوچر آپ کا بھی یہی ہونے والا ہے, کتوں سے دل بہلاؤ گے. اللہ بچائے. تو یہ جو کوانٹٹی کوالٹی ٹوبی ڈرامے لگائے ہوئے ہیں نا, کوانٹٹی کوالٹی جتنے بڑے بڑے علماء بزرگان دین پیدا ہوئے, بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے, گوروں میں بھی آئنسٹائن کی ہسٹری اٹھا کے پڑھو, کیا اکلوتا تھا اپنے ماں باپ کا, اس کے بھی 8-10 بہن بھائی ہوں گے. نیوٹن کے بھی 8-10 بہن بھائی ہوں گے. یہ انگریزوں میں جو بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہیں سارے اکلوتے تھوڑی تھے. اب جو پیدا ہو رہے ہیں نا اکلوتے, ان میں بہت کم سائنٹسٹ ہیں. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اب شراب کباب اور وہ خاندان جو برائیوں سے روکتا تھا, وہ خاندان مارکیٹ سے کیا ہو گیا, شارٹ. اب شراب بھی دبا کے پی جا رہی ہے, زنا بھی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا, لب بچائے. اب تو ہمارے لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ. ڈاکٹر آپ کو وہاں انڈین پاکستانی ملیں گے, سائنٹسٹ آپ کو انڈین پاکستانی ملیں گے. بلکہ انہوں نے بڑی ہوشیاری کی, جو اچھی اچھی کریم جس ملک میں بھی ہوتی ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں, وہ اور نیشنلٹی دے دیتے ہیں اس کو, وہ وہیں کا بن جاتا ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو یہ دماغ سے نکال دو کہ کوانٹٹی کوالٹی, یہ ٹوپی ڈرامے کیا کرو, چھوڑ دو باتیں کرنا. نسل مت روکو, جتنے اللہ نے وسائل دیے اس کے حساب سے کوشش کرو اعلیٰ سے اعلیٰ. ہر آدمی اپنے بچے کے لیے اچھا سوچتا ہے, جتنے اللہ نے وسائل دیے اس کے حساب سے یار پڑھ لیں گے ٹھیک ہے, نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں, ٹماٹر بیچیں گے, رکشا چلائیں گے. کیونکہ ہمارے ہاں تربیت کی اسلام میں اہمیت ہے. پیسہ کمانے کی ویلیو بولو نہیں ہے. پیسہ قارون نے جتنا کمایا تھا اور فرعون نے جو عزت کمائی تھی وہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اللہ رزق دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے کوئی بات نہیں, تنگی میں گزارا کریں گے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے کافی ہے. ہمارے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, آپ کی 9 بیویاں تھیں, اور آپ اس حالت میں نسل بڑھانے کی ترغیب دے رہے ہیں جب عرب غربت کے خوف سے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. اتنی غربت تھی اس دور میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی نسل بڑھانے کی ترغیب دی اور حکم دیا ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد کثرت سے دے. اس کا مطلب غربت کو عیب سمجھا ہی نہیں گیا ہے. یہ سارے کمنٹس بتا رہا ہوں آپ کو, جو ہمارے یورپ کے ٹور میں کمنٹس آ رہے تھے نا لوگوں کے, مفتی صاحب اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے نا ان کی ترقی کا راز. ہمارے یہاں اتنی آبادی برساتی مینڈکوں کی طرح, تو سڑکیں کہاں صاف ہوں گی, گٹر کے ڈھکن تو مارکیٹ سے شارٹ بولو ہوں گے. گٹر کے ڈھکن میرے بھائی آبادی آدھا بھی ہو نا, آدھی بھی ہو, تو گٹر بھی آدھے ہو جائیں گے, ڈھکن بھی کیا ہو جائیں گے, آدھے ہو جائیں گے. پھر اسی حساب سے چوری ہوں گے وہ.
آبادی اور سمٹے گی تو گٹر بھی اور سمٹ جائیں گے. تو سب چیزیں اسی حساب سے اڑتی ہیں.